تو آپ نے سنا کہ معصوم بچے اپنی ننھی چھوٹی چھوٹی زبانوں سے کتنے پیارے اور عمدہ انداز اور آواز میں ہم کو آپ کو اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے سنائے. ہمارا دل باغ ہو گیا. ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور ہمیں بڑا اطمینان ملا کہ واقعتاً ان بچوں نے قرآن مجید بڑے پیارے انداز سے بڑے بہتر انداز سے سنایا ہے اور پڑھا ہے. لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں کہ ان معصوموں نے اتنے پیارے انداز سے قرآن شریف کی تلاوت کی، آخر ان کے اندر یہ خوبی کیسے آئی، ان کے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 6-8 سال کے بچے اتنے پیارے لب و لہجے میں ہمیں قرآن مجید سنا رہے ہیں. آخر یہ خوبی اور یہ کمال اور یہ شرف اور یہ اعزاز ان کو کیسے ملا، ان کے اندر کیسے آیا؟ ہم اور آپ غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان بچوں نے اس مدرسے میں داخلہ لے کر اپنے اساتذہ کرام کی زیر تربیت اس قرآن مجید کو سیکھا ہے. ان کے اساتذہ کرام نے شب و روز ان طلباء پر محنت کی ہے، ان پر قرآن کا رنگ چڑھایا ہے، ان پر سیرت و سنت کا رنگ چڑھایا ہے، ان کو بہتر اور عمدہ انداز میں تلاوت کرنے کی مشق کرائی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اس طرح قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں. جب یہ معصوم بچے اپنی ننھی زبانوں سے اتنا بہترین انداز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اور آپ چاہیں. ہم کو چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے اپنے اوقات میں سے کچھ ترتیب بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ جو آدمی اپنی مصروفیت کے ساتھ ساتھ، اپنی مشغولی کے ساتھ ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نکال کر دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، قرآن مجید سیکھتا ہے، کچھ آیتیں یاد کرتا ہے، قرآن مجید کا معنی اور مفہوم اور مطلب معلوم کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس علم کے حاصل کرنے کی برکت سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. تو یہ علم حاصل کرنے کا راستہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا. اسی راستے سے ہم جنت کے راستے پر چلیں گے اور جنت میں جائیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان معصوم بچوں سے سبق سیکھیں. ان مدرسوں میں جو محنتیں ہوتی ہیں ان محنتوں سے سبق سیکھیں اور ہم بھی اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی تلاوت کو درست کریں اور اپنے معمولات کو، اپنے اعمال کو اور اپنے اخلاق کو درست کریں. ہم قرآن مجید کے طالب علم بن کے زندگی گزاریں. ہم جب قرآن کے طالب علم بنیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حکمتوں سے، قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہمیں اس عمر میں بھی مالا مال فرمائیں گے. علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ، جنہوں نے 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمروں میں بھی قرآن مجید سیکھا ہے، بلکہ الحمدللہ بڑی بڑی عمروں میں قرآن مجید حفظ کیا ہے اور حافظ قرآن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، اپنے آپ کو قرآن کا طالب علم بنا لیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم اس شعر کے مصداق ہو کے زندگی گزاریں. ہماری نقل و حرکت سے، ہمارے اعمال و اخلاق سے، ہماری کردار و گفتار سے دوسروں کو نصیحت ملے اور ہمارے برادران اسلام کو یہ سبب ملے کہ مسلمان اپنی شریعت کا